بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المبحث الثانی فی اقسام التشبیہ۔ تشبیہ کی باعتبار طرفین کے 4 قسمیں ہیں: تشبیہ المفرد بالمفرد، تشبیہ المرکب بالمرکب، تشبیہ المفرد بالمرکب اور تشبیہ المرکب بالمفرد۔ تشبیہ المفرد بالمفرد یہ ہے کہ مفرد کو مفرد کے ساتھ تشبیہ دی جائے، جیسے ھذا الشیء کالمسک فی الرائحۃ، یہ چیز مثل کستوری کے ہے خوشبو میں، تو ھذا الشیء مشبہ ہے اور مفرد ہے، المسک مشبہ بہ ہے اور مفرد ہے۔ اور تشبیہ المرکب بالمرکب یہ ہے کہ مشبہ اور مشبہ بہ میں سے ہر ایک کی ایک حیت ہو جو چند امور سے حاصل ہو، ایک حیت کو دوسری حیت کے ساتھ تشبیہ دی جائے، جیسے کأن مسار النقع فوق رؤوسنا وأسیافنا لیل تہاویٰ کواکبہ، گویا کہ اڑتا غبار ہمارے سروں کے اوپر اور ہماری تلواریں رات ہیں کہ گر رہے ہیں جس کے ستارے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے سروں کے اوپر جو اڑتا غبار ہے اور ہماری جو تلواریں ہیں یہ ایسے لگ رہے ہیں جیسے کہ رات ہو جس کے ستارے ہر جانب میں گر رہے ہوں۔ تو یہاں پر مشبہ اڑتا غبار اور تلواریں ہیں، ان سے ایک حیت حاصل ہوئی، اور مشبہ بھی رات ہے جس کے ستارے ہر طرف گر رہے ہوں، اس سے بھی ایک حیت حاصل ہوئی، پہلی حیت کو دوسری حیت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، تو یہ تشبیہ المرکب بالمرکب ہوا۔ تشبیہ المفرد بالمرکب یہ ہے کہ مفرد کو اس حیت کے ساتھ تشبیہ دی جائے جو چند امور سے حاصل ہو، جیسا کہ ایک شعر کے اندر گلِ لالہ کو یاقوتی جھنڈوں کی حیت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، جو یاقوتی جھنڈے ہرے نیزوں پر لہرا رہے ہوں، تو یہاں پر تشبیہ المفرد بالمرکب ہو گیا۔ اور تشبیہ المرکب بالمفرد یہ ہے کہ ایک حیت کو جو چند امور سے حاصل ہو مفرد کے ساتھ تشبیہ دی جائے، جیسے یہ شعر یا صاحبی تقصیا نظریکما تریا وجوہ الارض کیف تصوروا تریا نہارا مشمسا قد شابہ زہر الربا فکأنما ہوا مکمر۔ اے میرے دوستو، غور سے دیکھو، اپنی نظروں کے ساتھ تم دیکھو گے زمین کے چہروں کو کیسے صورتیں بناتے ہیں، تم دیکھو گے سورج والے دن کو کہ تحقیق مل گئے اس کے ساتھ ٹیلوں کے پھول، پس گویا کہ وہ چاندنی رات ہے۔ تو یہاں پر سورج والا ایک دن ہے کہ جس کے ساتھ ٹیلوں کے پھول مل گئے ہوں، اس کی ایک حیت حاصل ہوئی ہے، اس حیت کو چاندنی رات کے ساتھ تشبیہ دی گئی جو کہ مفرد ہے، تو یہ تشبیہ المرکب بالمفرد ہو گیا۔ اور آگے بتایا کہ باعتبار طرفین کے تشبیہ کی ایک اور تقسیم ہے، تشبیہ کی 2 قسمیں، تشبیہ ملفوف اور تشبیہ مفروق۔ تشبیہ ملفوف یہ ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ مشبہ ذکر کیے جائیں، پھر اس کے بعد ان کے مشبہ بھی ذکر کیے جائیں، جیسے کأن قلوب الطیر رطبا ویابسا لدی وکرہ العناب والحشف البالی، گویا کہ پرندوں کے دل تر اور خشک ان کے گھونسلوں کے پاس جنگلی پھول ہیں اور پرانی کھجور ہے۔ تو یہاں پر مشبہ 2 چیزیں ہیں، پرندوں کے تر دل اور پرندوں کے خشک دل، اور مشبہ بھی 2 چیزیں ہیں، عناب اور حشف البالی۔ عناب اور حشف البالی، تو پہلے 2 مشبہ ذکر کیے، پھر اس کے بعد ان کے 2 مشبہ بھی ذکر کیے۔ پرندوں کے تر دل کو تشبیہ دی ہے جنگلی پھول کے ساتھ، اور پرندوں کے خشک دل کو تشبیہ دی ردی پرانی کھجور کے ساتھ۔ تشبیہ مفروق یہ ہے کہ پہلے ایک مشبہ اور مشبہ بھی ذکر کیا جائے، پھر دوسرا مشبہ اور مشبہ بھی ذکر کیا جائے، پھر تیسرا مشبہ اور مشبہ بھی ذکر کیا جائے، جیسے النشر مسک والوجوہ دنانیر واطراف الاکف عنم، خوشبو کستوری ہے، چہرے دینار ہیں اور ہاتھوں کی انگلیاں عنم درخت ہے، یعنی وہ عورتیں ایسی ہیں کہ ان کی خوشبو کستوری کی طرح ہے، ان کے چہرے ایسے چمک رہے ہیں جیسا کہ دینار ہوتے ہیں، اور ان کی انگلیاں ایسے نرم ہیں جیسا کہ عنم درخت ہوتا ہے۔ تو یہاں پر پہلے النشر کو ذکر کیا، پھر اس کے مشبہ بھی مسکن کو ذکر کیا، پھر الوجوہ مشبہ کو ذکر کیا، اس کے مشبہ بھی الوجوہ مشبہ کو ذکر کیا، پھر اس کے مشبہ بھی دنانیر کو ذکر کیا، اس کے بعد اطراف الاکف مشبہ کو ذکر کیا، اور اس کے مشبہ بھی عنم کو پھر بعد میں ذکر کیا۔